الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ عربی بول چال میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ مردوں کے ساتھ کس طرح کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے اور عورتوں کے ساتھ کس طرح کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں اور آپ کے سامنے ہم نے پیش کرے ہیں، امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور ان تمام جملوں کو جو آپس میں بات چیت کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے رٹ لیا ہوگا، یاد کر لیا ہوگا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں کہ مردوں کے ساتھ کس طرح کے الفاظ یوز کریں گے اور لیڈیز کے ساتھ کس طرح کے الفاظ یوز کریں گے۔ یہاں میں نے آپ کے سامنے 4 سینٹنسز ادھر 4 جملے یہاں پر اور 4 جملے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم مذکر کے لیے کس طرح بولیں گے اور مؤنث کے لیے کس طرح بولیں گے۔ اگر جس کو ہم بول رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم بول رہے ہیں، وہ اگر مرد ہے تو کس طرح ہم سینٹنس بولیں گے اور اگر عورت ہے تو ہم کس طرح بولیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سینٹنس، الرجل عادل۔ آدمی جو ہے وہ عادل ہے، یعنی انصاف والا ہے۔ ٹھیک ہے، الرجل عادل۔ ٹھیک ہے، اب اگر وہی چیز ہمیں عورت کے لیے بولنا ہے تو کیسے بولیں گے؟ المرأۃ عادلۃ۔ المرأۃ عادلۃ۔ الرجل مرد کو بولتے ہیں، المرأۃ عورت کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الرجل عادل، المرأۃ عادلۃ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو نقطہ ہے، خاص بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہاں پر ہے لام کے بعد۔ دیکھیے یہ والا جو لفظ ہے دونوں میں آ رہا ہے، مرد کے لیے بھی آ رہا ہے اور عورت کے لیے بھی آ رہا ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے عادل، آپ کا یہاں پر کیا آیا ہے؟ عادل۔ یہاں پر کیا ہے؟ عادلۃ۔ یہ جو تائے تانیث ہے گول والی، یہ والی، اس کو ہم نے یہاں پر لگایا ہے لیڈیز کے لیے، بس اتنا ہی کیا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کسی جینٹس کے بارے میں یہ جملہ بولیں گے تو یہ تائے تانیث نہیں لگائیں گے، لیکن لیڈیز میں لگانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، المرأۃ عادلۃ۔ دوسرا سینٹینس دیکھتے ہیں، الابو صادق۔ الابو، ابن کہتے ہیں باپ کو۔ اب ہم دوسرا سینٹینس دیکھتے ہیں، الابو صادق۔ الابو، ابن کہتے ہیں باپ کو اور امن کہتے ہیں ماں کو۔ ٹھیک ہے، ابن باپ اور امن کیا ہے؟ ماں۔ تو الابو صادق، باپ جو ہیں وہ سچے ہیں، صادق مطلب سچا۔ ٹھیک ہے، الام صادقۃ، امی جو ہے وہ سچی ہیں۔ اب یہاں پر کیا فرق آیا؟ یہاں پر باپ کے ساتھ میں بھی ہم نے صادقن لگایا اور امن کے ساتھ میں بھی ہم نے صادقن لگایا۔ فرق کیا ہے کہ اس میں جو ہے یہاں پر تائے تانیث نہیں ہے اور یہاں پر تائے تانیث ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے تائے تانیث لگانے سے یہ جملہ کیا ہو گیا؟ مؤنث بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہی صادقن اگر ہم باپ کے ساتھ بولیں گے تو بغیر تا کے، اور ماں کے ساتھ بولیں گے تو تا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، چلیے سینٹینس نمبر 3 دیکھتے ہیں، الابن سخی۔ بیٹا جو ہے وہ سخی ہے، سخی کہتے ہیں خرچ کرنے والے کو۔ بیٹا کیا ہے؟ سخی، الابن سخی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بغیر تائے تانیث کے یوز ہوا کیونکہ یہاں پر جینٹس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، الابن سخی، یہی چیز ہم البنت سخیۃ، بیٹی جو ہے سخیۃ ہے، یعنی بیٹی کیا ہے؟ خرچ کرنے والی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی ہے۔ تو بیٹی کیا ہے؟ سخیۃ، البنت سخیۃ۔ اب الاخ غنی، بھائی جو ہے کیا ہے؟ اخن کہتے ہیں بھائی کو، الاخ غنی، غنی کہتے ہیں مالدار کو، جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ غنی، اللہ بھی غنی ہے۔ ٹھیک ہے،
تو الاخو غنیٌ، غنی والا جو لفظ ہے میں ان دکانداروں کو بتا دوں اس کی برکات کے بارے میں، جب ویڈیو میں آ گیا ہے تو میں اس کا ذکر بھی کر دوں۔ غنیٌ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا کاروبار نہ چلتا ہو یا کسٹمر کم آتے ہوں، قسمت سے زیادہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن چھوٹی موٹی بلاؤں کو اللہ کے فضل سے اس نام کی برکت سے آپ جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ 3 بار درود شریف پڑھیے اور 3 بار آخر میں درود شریف پڑھیے اور 100 بار درمیان میں یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو آپ اس کو پڑھیے صبح میں دکان کھولنے کے فوراً بعد۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے کاروبار میں جو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہوں گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ العزیز وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز، اور آپ کا کاروبار کسی طرح بلاؤ سے محفوظ رہ سکے گا۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کی طرف۔ الاخو غنی، بھائی جو ہے کیا ہے؟ وہ غنی ہے یعنی مالدار ہے۔ اب آ جائیے یہاں پر الاخت غنیۃ، بہن جو ہے، اختن کہتے ہیں بہن کو، بہن کیا ہے؟ الاخت غنیۃ، بہن کیا ہے؟ مالدار ہے۔ بھائی مالدار ہے، بہن مالدار ہے، بیٹا سخی ہے یعنی کہ خرچ کرنے والا ہے، بیٹی سخیہ ہے یعنی خرچ کرنے والی ہے، باپ جو ہیں وہ سچے ہیں، امی جو ہیں وہ سچی ہیں۔ الام صادقۃ، الاب صادق۔ الرجل عادل، آدمی انصاف پسند ہے یعنی کہ عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ المرأۃ عادلۃ، یعنی کہ عورت جو ہے وہ انصاف کرنے والی ہے۔ تو یہ 4 سینٹنس ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، بالکل مائنڈ میں ریکارڈ کر لیجئے بڑھیا کر کے۔ الجمل طویل، الجمل طویل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، ٹھیک ہے، اور طویل کہتے ہیں لمبے کو۔ ورڈ میننگ لکھ لیجئے، الجمل طویل، اونٹ لمبا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بولیں گے ناقت کے بارے میں تو الناقۃ طویلۃ، اونٹنی، الناقۃ اونٹنی لمبی ہے، یہاں پر شد لگا لو، الناقۃ طویلۃ، اونٹنی کیا ہے؟ لمبی ہے۔ دیکھیے یہاں پر تائے تانیث لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے یہاں پر الطربوش نظیف، طربوش کہتے ہیں ٹوپی کو، ٹوپی جو ہے وہ کیا ہے؟ صاف ستھری ہے۔ یہاں پر مذکر لفظ ہے اس وجہ سے یہاں پر نظیف مذکر آیا ہے۔ العمامۃ نظیفۃ، عمامہ یعنی کہ پگڑی کو کہتے ہیں، تو العمامۃ نظیفۃ۔ اب چونکہ یہاں پر یہ مؤنث ہے اس لیے مؤنث، یہ لفظ مؤنث آیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ البلد طیب، شہر جو ہے پاک صاف ہے، صاف ستھرا ہے، بلد کہتے ہیں شہر کو۔ البلد طیب۔ الدار مرتفعۃ، یعنی جو گھر ہے وہ اونچا ہے، گھر جو کہ عربی میں مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر مؤنث صفت لائیں گے۔ الدار مرتفعۃ، یعنی گھر جو ہے وہ اونچی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرق سمجھا ہوگا کہ الجمل طویل، الناقۃ طویلۃ، الطربوش نظیف، العمامۃ نظیفۃ، البلد طیب، الدار مرتفعۃ۔ یہ اس طرح سے سینٹنس آپ کو پڑھنے ہیں، میرے ساتھ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ویڈیو کو پاؤز کر کے۔ تو اس طرح سے آپ عربی بولے، چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کو یاد کریے، گھر میں یوز کریے، اپنے بچوں کو بولیے، اپنے بچوں سے بات چیت کریے، اپنے بچوں کو بولیے کہ وہ آپ سے بولے اس طرح کے سینٹنس ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں عربی بول چال میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔